یعنی الشیطان الرجیم سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہ دیکھیں آپ کو یہ کمبینیشن ہر جگہ پہ ملے گا. آپ اپنی معوذتین میں دیکھیں، قل اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الفلق. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. یہ کلیئر ہو گیا نا؟ برب الفلق آیا ہوا ہے. یعنی اگر اس کو میں آپ کے سامنے لکھوں اعوذ، یعنی رب الفلق مرکب اضافی، صبح کا رب، بالغ جس کی پناہ مانگی جا رہی ہے، جس کی پناہ میں آیا جا رہا ہے. اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. کس سے؟ جس سے آیا جائے گا وہ من کے ساتھ استعمال ہوگا. من. اچھا، اب میں الفاظ لکھ دیتا ہوں اور آپ کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یعنی یہ تو جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، کس سے مانگی جا رہی ہے؟ شر ما خلق سے. اس کو دیکھیں، ایکسپلور کریں اس کو. خلق اس نے پیدا کیا، ما خلق جو اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، جو اس نے پیدا کیا کا شر مرکب اضافی بنائے تو کیا بنے گا؟ شرو ما خلق. یہ بن گیا نا؟ یعنی ما خلق کا شر، جو اس نے پیدا کیا کا شر، شرو ما خلق مرکب اضافی بن گیا. کیونکہ شرن ورڈ آپ استعمال کریں گے مضاف کی جگہ پر تو ہلکے راب کے ساتھ الف لام کے بغیر استعمال ہوگا تو شرو ہوگا. اب شرو پر من جب داخل ہوا تو جر میں چلا گیا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق. اب اور کس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ غاسق کے شر سے. اذا وقبا. اب مثال بابی پھر آ گیا. وقبا یقیبو، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے چھا جانا. اگر رات کے معنی میں استعمال ہوگا تو پھر اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، رات کے شر سے جب وہ تاریک ہو جائے، چاند کے شر سے جب وہ گہنا جائے. پھر اس طرح مختلف اس کے تراجم ملیں گے آپ کو. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. پھر آگے الفاظ ہیں. اب دیکھیں پوری صورت ایک ہماری ہوگی صرف آذا یا اعوذ پڑھنے سے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. اور النفاسات کے شر سے. نون فا سا، نون فا سا، یہ مادہ جو ہے یہ پھونک مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھونک مارنا، لیکن یہ وہ پھونک ہوتی ہے جس میں تھوک بھی شامل ہو. ٹھیک ہے، دیکھیں الفاظ باریکی ہیں. ویسے پھونک مارنا کے لیے نفاگا بھی ہے، لیکن وہ پھونک جس میں تھوک شامل ہو اس کے لیے نون فا سا. پھونک مارنے والا نافسن، لکھنے والا کاتبن، گواہی دینے والا شاہدن، سجدہ کرنے والا ساجدن. تو پھونک مارنے والا نافسن. اچھا، جو بار بار کام کرے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں غافر الذنب، گناہ کو بخشنے والا. لیکن یہ صفت اس کے اندر کمال کی ہے. ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، وہ بار بار معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، بہت معاف کرتا ہے. تو اس کے لیے پھر مبالغے کے کچھ صیغے استعمال کیے جاتے ہیں عربی زبان میں. تو اس کے لیے ایک وزن عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے فعال کا وزن. فعال، یہ وزن میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ کچھ چیزیں ایڈیشنلی آپ یہاں پر پڑھیں گے.
فعال. اب غین فارا غفار بن گیا نا, یعنی بار بار اور بہت زیادہ معاف کرنے والا, غفار. پھر ہمارے سامنے کسی کی ذرا سی کوئی غلطی آ جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کو چھپائیں. کوشش ہوتی ہے کہ جب تک پتہ نہ چل جائے 4-6 بندوں کو, اس وقت تک سکون نہیں ہوتا. لیکن وہ ہے ستارن. ستارا یسترو چھپانا, ٹھیک ہے, پردہ پوشی کرنا. ستارن. حمالن عربی زبان میں کلی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. حمل اٹھانا, بوجھ اٹھانا. تو کلی کا کام کیا ہے؟ بوجھ اٹھانا, اس کا کام ہی ہے. تو ہم مال کہتے ہیں کلی کو. اس طرح خبز کہتے ہیں نا روٹی کو. تو جو روٹی پکاتا ہے نان بھائی, اس کے لیے اسی وزن پہ آئے گا خبازن. خا یا تو دھاگے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہ دھاگا کون استعمال کرتا ہے؟ درزی. ٹھیک ہے, درزی کا کام ہی یہی ہے, تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا خیاتن. تو یہ وزن ہے عربی زبان میں. اب جو بار بار پھونک مارے, جیسا کام ہی ہو پھونکے مارنا, تو اس وزن پہ نون فا سا کیا بن جائے گا؟ نفاسن. نفاسن. اگر وہ کوئی مؤنث ہو تو پھر کیا بن جائے گی؟ نفا سا تن. ٹھیک ہو گیا. اور اگر کافی ساری ہوں جمع بنائے تو گولتا والی جمع کیسے بنتی ہے؟ الف ایڈ ہو جاتا ہے اور لمبی تا استعمال ہو جاتی ہے. نفاساتن بن گیا نا. اب قرآن مجید میں اس کا رسم الخط دیکھیں آپ, کھڑی زبر کے ساتھ لکھا ہوا ملے گا آپ کو. یہ وہی چیز ہے. نفا میں نے الف کے ساتھ لکھا ہے اس وزن پہ, سا الف کے ساتھ لکھا ہے, وہاں کھڑی زبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے. نفاساتن, بار بار پھونک مارنے والیاں. اور پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں مراد کیا ہے؟ جادو. ٹھیک ہے. تو اگر جان کے طور پہ لیا جائے تو یہاں مؤنث کا صیغہ نفس کے اعتبار سے بھی استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ کس میں پھونکے؟ فِی الْعُقَدِ. عقدۃن. عقدۃن گرہ, اس کی جمع عقدن. سورتن سورن پڑھا تھا نا. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. عقدۃ عقد فی العقد. ومن شر النفاثات فی العقد. اور پھر آخری آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ, اور کسی حسد کرنے والے کے شر سے. نکرہ لایا گیا اس کو. حاسد کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کو نہیں پتا آپ سے کون حسد کر رہا ہے, آپ کے علم میں نہیں ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اس لیے آگے فرما دیا اِذَا حَسَدَ, جب وہ حسد کرے. جب حسد کرے گا تو خطرناک ہے. تو دیکھیں جی, اب اس میں صرف اس سورہ مبارکہ کا صرف ایک لفظ ہے کل. وہ ویسے آپ پڑھتے رہتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, لیکن گرامیٹیکلی ہم اسے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی تفصیل سے کہ وہ لفظ نکلا کہاں سے ہے, کیسے ہے. کل وہ ایک فعل امر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق من شر ما خلق وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا